بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بابا فرید سے پہلی ملاقات۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں مولانا محاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں درس و تدریس کے لیے موجود تھے اور ایک دن مسجد میں فقہ حنفی کی کتاب نافع کا مطالعہ فرما رہے تھے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لائے اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں مقیم تھے۔ انہوں نے پہلی نگاہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے باطن کی پاکیزگی کو پا لیا اور فرمایا، بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور نافع پڑھ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انشاءاللہ نفع ہی ہوگا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت بدل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ والہانہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑے اور عرض کیا، حضور میرا نفع آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم پر معذر ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس وقت حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں مقیم ہوں، تم مجھ سے وہاں ملاقات کرنا۔ اور یہ فرما کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چل دیے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بابا فرید کی دوسری ملاقات ہوئی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ اس بات سے لا علم تھے کہ یہ بزرگ ہستی کون ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شب انتہائی بے چینی میں بسر کی اور اگلے دن بعد نماز فجر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی جانب روانہ ہوئے اور جب وہاں پہنچے تو ایک حجم غفیر تھا جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے وہاں موجود تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خدام سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ جن بزرگ سے کل ملاقات ہوئی تھی وہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ اکبر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خادم سے کہا کہ میری حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کروا دو۔ خادم نے کہا، یہ لوگ بھی اسی مقصد کے لیے آئے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں کھڑے ہو جائیں اور جس وقت وہ باہر تشریف لائیں تو سب سے ملاقات کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود بلایا تھا اور تم ان سے کہو کہ طالب فرید آیا ہے۔ خادم نے جب اندر جا کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اسے فوراً لاؤ،
میں اسی کا منتظر ہوں۔ پھر جب آپ رحمت اللہ علیہ خادم کے ہمراہ خانقاہ میں داخل ہوئے تو اس وقت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ دونوں حضرات کو سلام کیا۔ دونوں حضرات نے سلام کا جواب دیا اور پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ سے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ میرا فرید رحمت اللہ علیہ ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ماشاء اللہ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے جدائی گوارا نہ تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ 8 دن ملتان میں مقیم رہنے کے بعد واپس دلی کی جانب عازم سفر ہوئے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ بھی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ چل دیے اور جب ملتان سے باہر کچھ منازل طے کر چکے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا فرید رحمت اللہ علیہ تم واپس لوٹ جاؤ اور اپنے ظاہری علوم کی تکمیل کرو اور سیر و سیاحت کرو کہ درویش کا کل اثاثہ یہی ہے، اور جب تم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی صحبت اختیار کرو تو دیکھو کہ کون کس مقام پر موجود ہے اور کیا کرتا ہے، اور جب تم ان سب سے فارغ ہو تو پھر میرے پاس دلی آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بات سنی تو جدائی کے غم سے آنسو جاری ہو گئے، مگر باوجہ حکم واپس ملتان لوٹ آئے اور ظاہری علوم کی تکمیل میں مشغول ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔